خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کو میرے اس لاؤنج میں اور پروگرام نور حیات میں خوش آمدید۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، کیونکہ یہ انجیلی بیان ایک غیر یہودی نے غیر یہودیوں کے لیے لکھا تھا۔ یعنی یہ وہ انجیلی بیان ہے جس سے میں اور آپ غیر یہودی ہوتے ہوئے زیادہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے پروگرام میں ہم تیسرے باب کا مطالعہ ختم کر چکے تھے، اور آج ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے چوتھے باب میں قدم رکھنے والے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لوکا ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آخری واقعہ خداوند یسوع مسیح سے متعلق جو لوکا نے ہمیں بتایا، وہ ان کا بپتسمہ تھا جو یوحنا اصطباغی کے ہاتھوں ہوا اور دریائے اردن میں ہوا۔ اس کے بعد لوکا نے ہمیں مریم کا نسب نامہ بتایا تھا، اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ کیسے وہ آدم تک چلا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر اب لوکا ہمیں بتا رہے ہیں کہ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ کے موقع پر 2 نشان ظاہر ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نشان بصری تھا، یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، اور دوسرا سمعی تھا، یعنی وہ سنا جا سکتا تھا۔ لوگوں نے آسمان کو کھلتا ہوا دیکھا، اور پھر پاک روح کو کبوتر کی شکل میں ایک پرندے کی صورت میں خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر آ کر ٹھہرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب خداوند یسوع مسیح روح القدس سے معمور ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کو ایک آواز آئی، اور یہ آواز آسمان سے آتی ہوئی سنائی دی، اور خدا باپ بولا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ پر، اور خاص کر آسمان سے اس آواز آنے کی صورت میں، خداوند یسوع مسیح کی خدمت کی تصدیق ہو گئی کہ اب جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں وہ خدا باپ کی مرضی سے ہے، اور وہ سب کچھ پاک روح کی ہدایت سے ہوگا۔ آگے جو واقعات لوکا ہمیں بتانے جا رہے ہیں، ان میں ایک چیز بار بار ابھر کر سامنے آئے گی، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں۔ وہ آواز جو آسمان سے آئی تھی جس نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اب لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا، اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ یہاں پر 40 روز کا 40 دن کا ذکر آیا، اس پر میں بعد میں آپ سے بات کروں گا، لیکن یہ کیسی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک طرف تو روح القدس کی معموری ہو، اور دوسری طرف سے روح القدس کی ہدایت سے ایک شخص بیابان میں چلا جائے۔ ہم تو روح القدس کی معموری کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں نا، کہ ہماری زندگی اب آسان ہونے جا رہی ہے، اب خدا کی طرف سے ہمیں آسائشیں ملنے جا رہی ہیں، اور ہم اب اپنی باقی کی زندگی روح کی ہدایت میں، یعنی نہایت آرام سے بسر کریں گے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ خدا کے پاک روح کا مل جانا، اس کا ہمارے اندر آ کر بس جانا، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری زندگی آسان سے آسان تر کی طرف جانے لگی ہے۔
بلکہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ روح سے ہدایت پا کر بیابان میں چلے گئے اور 40 روز تک بیابان میں رہے۔ یہ یہودیہ کے بیابان کی بات ہو رہی ہے، جو کہ ایک نہایت ہی بنجر علاقہ ہے۔ اس سے ہماری پہلی واقفیت یوحنا اصطباغی کے وسیلے سے ہوئی تھی، جس نے کہ ہیکل میں جا کر کہانت کی خدمت سر انجام دینے کے بجائے بیابان میں جا کر اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے تیار کرنا زیادہ بہتر جانا جس کے لیے خداوند نے ان کو مقرر کیا تھا۔ یوحنا بھی کافی عرصہ بیابان میں رہے، خداوند یسوع مسیح بھی اب بیابان میں چلے گئے ہیں، اور لوکا بتاتے ہیں کہ وہ 40 روز تک بیابان میں رہے۔ خداوند یسوع مسیح کی آزمائشوں کا ذکر مقدس متی بھی اپنے انجیلی بیان میں کرتے ہیں، لیکن وہاں پر آزمائشوں کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے، مگر ہم ان پیچیدگیوں میں نہیں پڑیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کو ابلیس نے کس کس طور سے آزمایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ بھی 40 روز تک خداوند کی حضوری میں کوہ سینا پر رہے تھے، اور بنی اسرائیل بھی 40 سال تک دشت نوردی کرتے رہے صحرائے سینا میں۔ تو یہ 40 کا عدد موسیٰ کی زندگی میں اور پھر بنی اسرائیل کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اب چونکہ سلسلہ وہیں سے جڑ رہا ہے، لہٰذا خداوند یسوع مسیح بھی روح سے ہدایت پا کر 40 روز تک بیابان میں چلے گئے۔ And he had an unwelcome guest۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح اکیلے نہیں رہے، بلکہ ایک اور شخصیت کا ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے جو ان کو آزماتی رہی، اور یہ شخصیت ابلیس کی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ابلیس ہم سے دور رہے، لیکن جتنا وہ ہمارے قریب آتا ہے اور جس تواتر سے وہ ہمارے قریب آتا ہے، شاید ہی کوئی اور آتا ہوگا۔ تو خداوند یسوع مسیح بیابان میں ہیں، 40 روز تک بیابان میں ہیں، اور لوکا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس دوران کچھ نہیں کھایا، یعنی وہ روزے کی حالت میں رہے۔ اب 40 دن تک روزہ رکھنا، کھانے پینے سے پرہیز کرنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ موسیٰ بھی 40 روز تک خدا کی حضوری میں رہے کوہ سینا پر۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کچھ کھایا یا پیا، لیکن یہ 2 روزے جن کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے، ایک موسیٰ کا روزہ جو 40 روز کا تھا، اور دوسرا خداوند یسوع مسیح کا روزہ جو 40 روز کا تھا، اور ان کو ہم سپر نیچرل فاسٹ کہتے ہیں۔ یہ مافوق الفطرت روزے ہیں۔ اتنے دن تک کوئی کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک حد کے بعد انسانی جسم یہ تقاضا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب اس کو کیلوریز کی ضرورت ہے، اور اگر اس کو وہ کیلوریز نہیں ملیں گی تو پھر جسم کا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ 40 روز کے بعد بھوک کی حالت میں ان کے حواس بھی ابھی تک برقرار ہیں، اور وہ ابلیس کے ہر چیلنج کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ مافوق الفطرت روزے ہیں۔ کئی دفعہ ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بپتسمہ لینا ہے کیونکہ ہمارے خداوند نے بپتسمہ لیا تھا۔ اب یہ نہ کہہ بیٹھیے گا کہ مجھے بھی 40 روز کا روزہ رکھنا ہے کیونکہ میرے خداوند نے 40 روز کا روزہ رکھا تھا۔ ہاں، خدا اگر توفیق دے، خداوند اگر زور دے تو 40 روز کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ان 2 روزوں کو مافوق الفطرت روزے، سپر نیچرل فاسٹ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے
کہ خداوند یسوع مسیح ان 40 ایام میں کر کیا رہے تھے اس بیابان میں۔ یاد رہے کہ ان کی خدمت ابھی شروع ہونے جا رہی ہے۔ ان کی خدمت کو انوگریٹ کر دیا گیا ہے، اس کا افتتاح خدا باپ نے یہ کہہ کر دیا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خدا نے تصدیق کی مہر ثبت کر دی ہے اپنے بیٹے کی خدمت پر۔ میرے خیال کے مطابق یسوع مسیح اپنے آپ کو اس کڑی خدمت کے لیے تیار کرنا چاہ رہے تھے کہ جس کا اختتام ان کی موت پر ہوگا۔ وہ خدمت آسان خدمت نہیں تھی، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے کچھ عرصہ بیابان میں گزارنا بہتر سمجھا، اور اس دوران یقیناً وہ خدا کے کلام پر اور اپنی خدمت کے ہر پہلو پر غور کرتے رہے ہوں گے، اور یقیناً اس میں سے بہت سارا وقت انہوں نے دعا میں بھی گزارا ہوگا۔ ابلیس نے 3 تیر ان پر پھینکے، 3 طرح سے ان کو آزمانا چاہا، اور خداوند یسوع مسیح نے تینوں آزمائشوں کے جواب بائبل مقدس کی ایک ہی کتاب سے دیے، بلکہ اس کے بھی 2 ابواب سے۔ میری مراد ڈیوٹرانومی سے ہے، استثنا کی کتاب سے ہے، جو خمسہ موسیٰ میں پینٹاٹیوک کی آخری کتاب ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا ہر جواب اس کتاب میں سے آیا، تو غالباً اپنے ان 40 روز کے اختتام پر وہ استثنا کی کتاب پر غور کر رہے ہوں گے، اور وہ ان کے حافظے میں بہت تازہ ہوگی، اس لیے یہاں ابلیس ان پر تیر پھینکتا ہے اور وہاں استثنا کی کتاب سے ایک جواب آ جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلام پر گیان دھیان کرتے رہے ہوں گے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دعا میں بھی وقت گزارا ہوگا، اپنے باپ کے ساتھ کلام کیا ہوگا، روح القدس سے ہدایت پائی ہوگی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، there is an unwelcome guest, Mr. Satan himself۔ لکھا ہے اس پورے عرصے میں 40 روز میں ابلیس خداوند یسوع مسیح کو آزماتا رہا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ خداوند یسوع مسیح کا دھیان اپنی خدمت سے، اپنی خدمت کے مقصد سے، خدا کے کلام سے کسی نہ کسی طور سے ہٹ جائے، اور وہ کسی نہ کسی طور سے ان کو الجھا لے۔ 4 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور ابلیس اسے آزماتا رہا، ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ بھوک لگنا ایک انسانی صفت ہے، اور خداوند یسوع مسیح جب 40 دن تک بھوکے رہے تو اس کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ ان کے جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ اس کو بھوک لگی، اور یہ وہ وقت تھا کہ ابلیس اپنا پہلا وار کرتا۔ شاید 40 دن میں خداوند یسوع مسیح کو اپنی بھوک کا احساس نہیں ہوا تھا، اس لیے ابلیس نے انہیں اس علاقے میں نہیں آزمایا، لیکن اب ان کا جسم کھانا مانگ رہا ہے۔ بیابان میں ان کو کیا ملتا؟ یوحنا کے وسیلے سے ہم سیکھ چکے ہیں کہ وہ جنگلی شہد اور ٹڈیاں کھایا کرتے تھے، اور شاید یہی وہ چیزیں تھیں جو اس بیابان میں دستیاب تھیں۔ یسوع مسیح کو ہائی کیلوری فوڈ انٹیک کی ضرورت تھی اس وقت، اور یہی موقع ابلیس نے غنیمت جانا اور ان کو اسی چیز میں آزمانے کی کوشش کی۔ آئیے دیکھیں خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ خدا باپ کا وہ جملہ اپنے ذہن میں تازہ رکھیے گا
یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہی پیارا بیٹا روح سے ہدایت پا کر 40 روز کے لیے بیابان میں چلا گیا اور بھوکا رہا۔ ابلیس نے وہیں پر وار کیا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ چیلنج ہے، تو کیسا خدا کا بیٹا ہے؟ خدا اپنے بیٹوں کو بیابان میں بھیج دیتا ہے۔ شاید ابلیس یہ بات بھول گیا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح یہ بات نہیں بھولے کہ بنی اسرائیل کو بھی خدا نے اپنا بیٹا بلکہ اپنا پہلوٹا کہا تھا، اور اس بیٹے کو بھی 40 سال تک بیابان میں رہنا پڑا۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، پروو یور آئیڈینٹی۔ ٹھیک ہے، ہمیں آواز آ گئی تھی، خدا باپ نے کہہ دیا، لیکن تجھ سے بھی تو ہمیں ثبوت چاہیے کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ ہم بھی کبھی کسی کے ساتھ جب دست و گریباں ہونے لگیں، کسی بحث میں پڑ جائیں، تو ہم کہتے ہیں نا، اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو آ میدان میں۔ ابلیس کھلا چیلنج دے رہا ہے خداوند یسوع مسیح کو، پروو دیٹ یو آر دا سن آف گاڈ۔ اور پروف کیا ہے؟ ان پتھروں سے کہہ کہ روٹیاں بن جائیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا کے کنارے جو پتھر ملتے ہیں وہ اکثر اتنے ملائم ہو چکے ہوتے ہیں، گول ہو چکے ہوتے ہیں کہ شاید وہ ایک بھوکے کو دور سے روٹی کی طرح نظر آئیں۔ چیلنج کیا ہے؟ ان پتھروں سے کہہ کہ تیرے لیے روٹی بن جائیں۔ کس وقت وار کیا ابلیس نے؟ جس وقت خداوند یسوع مسیح کمزوری کی حالت میں ہیں، ان کو اپنی بھوک کا احساس ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہماری بھی بہت ساری جسمانی ارجز ہوتی ہیں جو وقت بے وقت ہمیں اکساتی رہتی ہیں، اور وہی موقع ہوتا ہے جب ابلیس آ کر وار کرتا ہے۔ اور ابلیس نے یہاں پر بھی وہی حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو حکم دے کہ تیرے لیے روٹی بن جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح چاہتے تو وہ پتھروں کو روٹی نہیں بنا سکتے تھے؟ یقیناً بنا سکتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ جان لیا کہ ان کی آزمائش کی جا رہی ہے، ان کا بھروسہ، ان کا ٹرسٹ خدا باپ پر سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، بنی اسرائیل کو بھی تو خدا نے 40 سال بیابان میں مہیا کیا تھا۔ یہاں پر خدا کی پروویژن کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خدا جو مہیا کرنے والا ہے، جو یہوہ یری ہے، اس کی مہیا کرنے کی قدرت کو، اس کی پروویڈنس کو ابلیس چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور چیلنج کس کے وسیلے سے کرنا چاہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ He is not going to provide anything to you. وہ تیری ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا، وہ مہیا نہیں کرے گا۔ تو خود اپنی قدرت کو استعمال کر اور حکم دے کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اب یہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کی آزمائشوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں، اور اس آزمائش کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ دیکھیں، یہ ابلیس اور اس کے آزمانے کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ پہلی شخصیت نہیں ہے جو ابلیس کے ہاتھوں آزمائے جا رہے ہوں۔ یہ آزمائش کا سلسلہ تو باغ عدن میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ اور آئیے تھوڑی دیر کے لیے اس آزمائش کو دیکھیں، کیونکہ وہاں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا،
اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ تشکیک، شک پیدا کرنا، یہ بھی ابلیس کے ہتھیاروں میں سے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ بہکاوا، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا، پہلی چیز، اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، دوسری چیز، اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تین مختلف چیزوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے جس میں حوا اور پھر آدم آزمائے گئے، اور اگر میں ان کو اس آیت میں سے کشید کر کے باہر نکال لوں تو وہ ہمیں کچھ اس طرح سے نظر آئیں گے۔ کھانے میں اچھا ہے وہ پھل، دیکھنے میں اچھا ہے وہ پھل، اور اس کی تاثیر بھی اچھی ہے، وہ انسان کو عقل بخش سکتا ہے۔ یہ تین باتیں تھیں جن میں وہ پہلا جوڑا آزمایا گیا۔ یہی تین باتیں ہیں جن میں بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی۔ یہی وہ تین باتیں ہیں جن میں ہمارے خداوند یسوع مسیح آزمائے گئے، اور یہی وہ تین باتیں ہیں جس میں میری اور آپ کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے مقدس یوحنا کے پہلے خط سے ایک آیت رکھنا چاہوں گا۔ پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب اور اس کی 16ویں آیت۔ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ میں پھر پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ ہم وہی کام یہاں پر بھی کریں گے، ان تین باتوں کو ہم اس آیت میں سے نکال لیں گے، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ اب ان تین علاقہ جات کو اگر میں وہاں لے کر جاؤں جہاں پر ہوا آزمائی گئی تھی تو شکل کچھ یوں بنے گی۔ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے، یعنی اس درخت کا پھل کھانے کے لیے اچھا ہے، یہ جسم کی خواہش ہے۔ جسم نرشمنٹ مانگتا ہے، جسم خواہش مانگتا ہے، اور ہوا کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ پھل کھانے کے لیے اچھا ہے۔ دوسری بات، آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، جس کو یوحنا کہتے ہیں یہ آنکھوں کی خواہش ہے۔ کچھ چیزیں جو ہمیں خوشنما دکھتی ہیں، ہم ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اور تیسرے، عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، یعنی اب تو تم خود اپنے خدا بن جاؤ گے، تمہیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کو یوحنا کہتے ہیں یہ زندگی کی شیخی ہے، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ پہلا جوڑا بھی انہی تین علاقوں میں آزمایا گیا، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی انہی تین علاقوں میں آزمائے گئے، اور یسوع مسیح کا جواب تو ہم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یسوع مسیح نے جتنے جواب دیے وہ
ڈیوٹرانومی کی کتاب سے، استثنا کی کتاب سے لیے گئے تھے۔ آئیے خداوند یسوع مسیح کے جواب کو اس کے تناظر میں، اس کے سیاق و سباق میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استثنا کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ موسیٰ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل سے، خدا کہہ رہا ہے بنی اسرائیل سے، سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا، تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ خداوند امتحان کرنا چاہتا تھا اپنے لوگوں کا، خدا نے مہیا کیا، 40 سال تک مہیا کیا، وہ چیزیں مہیا کی جن کے بارے میں کسی انسان نے اس سے پہلے سن بھی نہیں رکھا تھا، تو بھی کبھی کبھی خداوند نے ان کو آزمایا، ان کا امتحان کیا، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ خدا کے کلام پر اور اس کے کہے پر عمل کریں گے یا نہیں۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ خداوند نے تمہیں آزمایا، ان 40 برسوں میں آزمایا، تاکہ وہ تم کو یہ سکھا سکے کہ تمہارا کل بھروسہ، کل توکل خدا کی ذات پر رہنا چاہیے، اس کے کہے پر رہنا چاہیے، اور اپنی خواہشات میں بہہ کر ہمیں اس کے کہے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ God is the provider۔ ہمیں اس کی پروویژن پر، اس کی پروویڈنس پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو ہم نے خداوند یسوع مسیح کی پہلی آزمائشی دیکھی تھی کہ مجھے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں، ان کے لیے اور اس سے سبق سیکھنے کے لیے، ہمارے لیے۔ اس لیے ہم جتنا وقت بھی اس پر گزاریں گے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگا۔ اب آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اپنے لاؤنج سے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، خداوند یسوع مسیح کی آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خداوند نے زندگی دی تو اگلے پروگرام میں ہم سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے۔ خدا حافظ۔